اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دی سیڈنگ مووی کی، جو سروائیول اور خوف سے بھرپور ایک انوکھی کہانی ہے۔ ریگستان کے تنہائی، عجیب بچوں کا راز اور ایک صحافی کا زندہ رہنے کا یقین کہ ونڈم اس خوفناک جگہ سے نکل پائے گا، معلوم کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس کہانی کا آغاز ایک صحرا کو دکھاتے ہوئے کیا جاتا ہے، جہاں ہم ونڈم نامی ایک آدمی کو دیکھتے ہیں۔ وہ ایک پروفیشنل فوٹوگرافر تھا۔ دراصل وہ صحرا میں سورج گرہن کی اچھی تصاویر لینے آیا تھا۔ پھر شام تک وہ تمام تصاویر لے لیتا ہے اور وہاں سے واپس جانے لگتا ہے، لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد اسے وہاں پر ایک بچہ روتا ہوا نظر آتا ہے۔ تب ونڈم اس بچے سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو، جس پر وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر کھو گیا ہوں۔ یہ سن کر ونڈم اس بچے کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ دوسری طرف جاتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے والدین اس طرف ہیں۔ تب ونڈم کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس بچے کے پیچھے جانا پڑتا ہے اور وہ اس بچے کو روکنے کی بہت زیادہ کوشش بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس طرف کوئی نہیں ہے، لیکن وہ بچہ نہیں رکتا۔ پھر اس کا پیچھا کرتے ہوئے ونڈم صحرا کے اندر بہت دور تک پہنچ جاتا ہے۔ تب ونڈم اس بچے کو زبردستی روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بچہ پھر بھی نہیں رکتا اور اچانک ونڈم کو ایک عجیب سی مسکراہٹ دے کر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جس سے ونڈم سمجھ جاتا ہے کہ وہ بچہ اسے جان بوجھ کر پھنسانے کے لیے یہاں پر لایا تھا، اس لیے وہ واپس جانے لگتا ہے۔ لیکن وہ یہ چیز دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ پیچھے واپس جانے کا راستہ ہی نہیں تھا اور وہ وہاں پر بھٹکنے لگتا ہے۔ چلتے چلتے اندھیرا بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ونڈم سرد ہوا سے بچنے کے لیے ایک پناہ گاہ ڈھونڈنے لگتا ہے اور تھوڑی دور جانے پر اسے ایک گھر نظر آتا ہے جہاں ایک عورت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ پہاڑ کے تھوڑا نیچے تھا اور نیچے تک پہنچنے کے لیے وہاں ایک سیڑھی بھی لگی ہوتی ہے۔ اب ونڈم کے پاس ٹہرنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ سیڑھیاں اتر کر گھر کے اندر چلا جاتا ہے اور اندر جا کر اسے وہی عورت نظر آتی ہے جس کا نام الینا ہوتا ہے، لیکن الینا تھوڑی عجیب لگتی ہے کیونکہ وہ ونڈم کو دیکھنے کے باوجود کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتی، نہ ہی اس سے یہاں پر آنے کی یا یہاں ٹھہرنے کی کوئی وجہ پوچھتی ہے۔ تب ونڈم خود ہی اپنے بارے میں اسے بتاتا ہوا کہتا ہے کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں، کیا میں آج رات یہاں پر ٹھہر سکتا ہوں؟ اس کے باوجود بھی الینا کوئی جواب نہیں دیتی اور تھوڑی دیر بعد وہ اسے کھانے کے لیے کہتی ہے۔ ونڈم کو یہ سن کر تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ وہ کھانا نہیں کھاتا۔ اس کے بعد الینا اسے سونے کے لیے ایک کمرہ بھی دیتی ہے۔ تب ونڈم الینا کو کپڑے بدلتے ہوئے دیکھتا ہے اور پھر سو جاتا ہے۔ اگلے دن ونڈم جا کر دوبارہ اسی سیڑھی کے پاس جاتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ وہ سیڑھی وہاں موجود نہیں ہے اور اب وہ جس جگہ کھڑا تھا وہ جگہ چاروں طرف سے اونچی چٹانوں سے گھری ہوئی ہے، جہاں سے بغیر سیڑھی کے نکلنا کافی زیادہ مشکل تھا۔ اس لیے وہ پریشان ہو کر الینا کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کل رات جو سیڑھی یہاں پر موجود تھی وہ کہاں ہے؟ الینا کہتی ہے کہ یہاں آنے کے بعد ان لوگوں نے سیڑھی ہٹا دی ہوگی۔ یہ سن کر وہ پوچھتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، لیکن اس بار بھی الینا کوئی جواب نہیں دیتی اور اپنے کام میں لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ونڈم یہاں سے کسی بھی طرح سے نکلنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ایک کلائمبنگ ہیمر کی مدد سے اوپر چڑھنے لگتا ہے اور تھوڑا اوپر چڑھنے کے بعد وہ کافی تھک جاتا ہے اور رک کر آرام کرنے لگتا ہے۔ اسی دوران اسے بچوں کے ہنسنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور اچانک ایک بکرے کا کٹا ہوا سر نیچے آ کر گرتا ہے، جسے دیکھ کر ونڈم کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور وہ نیچے گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور رات میں جب ونڈم کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا کلائمبنگ ہیمر اس کے پاؤں کے اندر گھسا ہوا ہے، جس سے اسے بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور کافی چلانے لگتا ہے۔ تب اس کے چلانے کی آواز سن کر الینا وہاں آتی ہے اور اس کے پاؤں سے وہ ہتھوڑا نکال کر گھر کے اندر لے جاتی ہے۔ پھر اگلے دن وہ الینا سے پوچھتا ہے کہ کون لوگ اسے یہاں سے نکلنے سے روک رہے ہیں، لیکن الینا پھر بھی کوئی جواب نہیں دیتی۔ اس کے بعد ونڈم کو چٹان کے اوپر ایک لڑکا دکھائی دیتا ہے، جسے دیکھتے ہی وہ اس سے مدد مانگنا شروع کر دیتا ہے اور اسے ایک رسی لانے کے لیے کہتا ہے، جس پر وہ لڑکا ونڈم کو وہیں پر تھوڑی دیر رکنے کے لیے کہہ کر رسی لانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ لڑکا رسی لے کر واپس آتا ہے اور وہ رسی کو نیچے پھینک کر ونڈم کو اس کے سہارے
اوپر آنے کے لیے کہتا ہے۔ تب ونڈم اس رسی کو اپنی کمر میں باندھ کر اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ سب الینا کھڑکی سے کھڑی دیکھ رہی تھی، لیکن اس بار بھی وہ کچھ نہیں بولتی بلکہ چپ رہتی ہے۔ اور ادھر ونڈم جیسے ہی آدھے راستے میں پہنچتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب وہ بچ جائے گا، لیکن یہ صرف اس کا وہم تھا۔ دراصل وہ جیسے ہی آدھے راستے میں پہنچتا ہے تبھی اوپر کچھ بچے دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکا اس کے اوپر پیشاب کر دیتا ہے اور باقی بچے اس کی رسی کو پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگتے ہیں۔ تب ونڈم الینا سے مدد مانگتا ہے اور الینا وہاں آ کر ان بچوں کو یہ سب روکنے کے لیے کہتی ہے، لیکن تب تک ونڈم کا سر ایک چٹان سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ وہاں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب ونڈم کو لگنے لگتا ہے کہ اب وہ یہاں سے نکل نہیں پائے گا اور ساتھ ہی وہ یہ سوچتا ہے کہ الینا کو بھی شاید انہوں نے اسی طرح پھنسایا ہوگا اور جب وہ یہاں سے نہیں نکل پائی تو اس نے اسی جگہ کو اپنا گھر مان لیا ہوگا۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ وہ بچے ونڈم اور الینا کو مارنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ انہیں ہر دن کھانا دیا کرتے، بس انہیں یہاں سے جانے نہیں دیتے۔ پھر اگلے دن ونڈم اس بنجر جگہ میں سبزیاں اگانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ انہیں وہاں رہتے ہوئے کھانے کی کمی نہ ہو۔ تبھی چٹان کے اوپر لپس نام کا ایک بچہ آتا ہے اور وہ ونڈم سے پوچھتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، جس پر ونڈم اسے سبزیاں اگانے کے بارے میں بتاتا ہے۔ لپس ونڈم سے اسے یہ سب سکھانے کے لیے کہتا ہے۔ تب اس بات کا فائدہ اٹھا کر لپس کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم جب چاہو میں تمہیں سکھا سکتا ہوں، جسے سن کر لپس اس کی طرف ایک چیونگ گم کا پیکٹ پھینکتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر اسی مٹی میں ونڈم کو ایک رنگ اور ایک کار کی چابی ملتی ہے، جسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس سے پہلے یہاں پر اور بھی لوگ آ چکے ہیں۔ اس کے بعد رات کو ونڈم کافی زیادہ شراب پینے لگتا ہے۔ تب الینا اسے اور زیادہ پینے سے روکتی ہے پر ونڈم اسے ڈانٹ دیتا ہے، جس کے بعد الینا اپنے سبھی کپڑے اتار دیتی ہے۔ تب یہ دیکھ کر ونڈم خود کو روک نہیں پاتا اور دونوں وہاں پر انٹیمیٹ ہونے لگتے ہیں۔ پھر اگلے دن ونڈم جب اپنے باغیچے میں آتا ہے تبھی لپس وہاں آ کر ونڈم سے اسے سکھانے کے لیے کہتا ہے، جس پر ونڈم کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنی دور سے کچھ بھی نہیں سکھا پاؤں گا، اگر تم مجھے یہاں سے باہر نکالتے ہو تو جو تم چاہو گے میں تمہیں سکھانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ جس پر لپس ڈرتے ہوئے ونڈم سے کہتا ہے کہ میں آپ کو ان سب کے ہوتے ہوئے بالکل بھی نہیں نکال پاؤں گا، لیکن جب وہ لوگ یہاں نہیں ہوں گے تو میں آپ کو نکال لوں گا۔ اور یہ سب باتیں الینا بھی سن رہی تھی۔ اسی دوران وہاں پر ایک اور بچہ آ جاتا ہے جو ان دونوں کی تمام باتیں سن لیتا ہے، جس سے وہ غصہ ہو کر لپس کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ اب رات کو کھانا کھاتے ہوئے الینا ونڈم کو کہتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، جسے سن کر ونڈم کافی غصہ ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس کی ذمہ دار صرف تم ہو، کیونکہ تم نے ہی مجھے بھڑکایا تھا، تمہارے بہکاوے کی وجہ سے ہم نے یہ سب کیا۔ جس پر الینا جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ ہم دونوں کی غلطی ہے، جسے سن کر ونڈم چپ ہو جاتا ہے۔ پھر اگلی صبح جب ونڈم اٹھتا ہے تو الینا کے رونے کی آواز سن کر باہر آتا ہے اور یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ لپس کی ڈیڈ باڈی ہوا میں لٹکی ہوئی ہے، جسے انہی بچوں نے مارا تھا کیونکہ وہ ونڈم کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اور ادھر الینا میرا بیٹا کہہ کر چلا چلا کر روتی ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لپس الینا کا ہی بیٹا تھا، لیکن کیسے یہ ہمیں آگے پتہ چلے گا۔ اس کے بعد الینا غصے میں ونڈم سے کہتی ہے کہ تم قاتل ہو، تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مارا گیا، جس سے کہنے کے بعد وہ ایک لکڑی سے اس کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیتی ہے اور اس کو ایک پنجرے میں بند کر دیتی ہے، وہ بھی 9 مہینے کے لیے، کیونکہ جب تک الینا اپنے بچے کو جنم نہیں دیتی تب تک اسے اس ہی پنجرے میں رہنا ہوگا۔ اس کے بعد پنجرے میں رہتے ہوئے ونڈم کی حالت جانوروں جیسی ہو جاتی ہے، حالانکہ الینا اسے کھانے پینے کے لیے دیتی ہے لیکن اس سے زیادہ مطلب نہیں رکھتی، جبکہ وہ اس کا باپ تھا۔ پھر ایک دن ونڈم چٹان کے اوپر ایک لڑکی کو کھڑا ہوا دیکھتا ہے، اس لیے وہ اس سے مدد مانگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تب بھی وہ بچے پیچھے سے آ کر اس لڑکی کو بھی مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد الینا جب کھانا لے کر ونڈم کے پاس آتی ہے تب ونڈم
اس سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو، میں تو تمہارے بچے کا باپ ہوں، یا تم مجھے آزاد کر دو یا پھر مجھے مار دو۔ جسے الینا کہتی ہے کہ تم تو صرف ایک ذریعہ ہو ہمارے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، جسے کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر اگلی صبح اس کے پیٹ میں لیور پین شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ وینڈم کو آزاد کر کے اس سے مدد مانگتی ہے۔ پھر اس کے بعد الینا کو ایک بیٹی ہوتی ہے، اور اس پیاری سی بیٹی کو دیکھنے کے بعد وینڈم سوچتا ہے کہ اب وہ یہاں پر رہے گا، لیکن تبھی وہ بچے پیچھے سے آ کر وینڈم کا گلا کاٹ دیتے ہیں، جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بچے الینا سے کہتے ہیں کہ ماں، آپ نے جو کہا تھا ہم نے وہ کر دیا۔ دراصل یہ سبھی بچے الینا کے ہی تھے، اور وینڈم سے پہلے الینا نے کئی سارے مردوں کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنایا تھا اور ان سے بچے پیدا کیے تھے۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد ہم الینا کو اپنی بیٹی کا دھیان رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ اب آگے میری جگہ میری بیٹی لے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وینڈم کی لاش ابھی بھی وہیں پر پڑی ہوئی ہے، اور اسی سین کے ساتھ یہ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ